بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم۔ آج کا ولاگ لے کر میں پھر سے حاضر ہو چکی ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ W11 کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ پھر سے ہم جا رہے ہیں جی یہاں، آپ گیس تو کر چکے ہوں گے، ہم جا رہے ہیں لالو کھیت کی مارکیٹ میں۔ اصل میں رہ گئی تھی بچوں کی کچھ شاپنگ ادھوری، تو وہ کرنی تھی مجھے کمپلیٹ۔ ہم پہنچ گئے مارکیٹ میں۔ یہاں جو ہے نا، سب سے پہلے میری نظر پڑی بچوں کے کپڑوں پر، کیونکہ مجھے لینے ہی بچوں کے کپڑے تھے۔ آپ یقین کریں گے، بچوں کے جو ہینگر میں لگے ہوئے سوٹ تھے، 500 کے سوٹ مکمل۔ اور یہ جو ہے نا، یہاں انہوں نے لگائی ہوئی تھی شرٹس، کوئی تھی 300 اور 350 کی برانڈیڈ شرٹس بھی تھی اس میں۔ اچھا، یہاں بیڈ شیٹس تھیں پیچ ورک والی، اور پرنٹڈ بھی تھی فل پرنٹ میں۔ پیچ ورک والی جو بیڈ شیٹ تھی، یہ بھائی صاحب دے رہے تھے، انہوں نے منع کیا کہ بھائی میرا فیس نہیں آنا چاہیے ویڈیو میں۔ میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا فیس نہیں آنے دوں گی میں۔ یہ بیڈ شیٹ تھی کوئی 650 کی بیڈ شیٹ تھی۔ اس کے علاوہ پھر یہ چھوٹی چھوٹی آئٹمس تھیں لائک لیسز وغیرہ۔ اچھا، یہ سوٹ جو مردانہ سوٹ لے کر بیٹھے تھے نا، یہ تھا 250 کا۔ اور ہاں، یہ سوٹ میں نے پسند کیا تھا میری بیٹی کے لیے، تو اس کو وہ گھر میں پہننے کے لیے کپڑے کم پڑ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کے لیے 3-4 سوٹ لے دیے۔ میں نے لیے میری بیٹی کے لیے تقریباً 4 کوئی سوٹ لیے تھے 1250 کے۔ اور یہاں یہ سندھی کڑھائی والے اور سارے پرس اور سارے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، انکل نے، کافی اچھے تھے اور ریزنیبل بھی کافی تھے۔ اچھا، یہ 3 پیس سوٹ تھا ان کے پاس 2350 کا، کٹ ورک دامن کے ساتھ تھا، بورنگ کٹ ورک کا کام کیا ہوا تھا اس کے دامن میں، اور کافی یہاں اچھی ویرائٹی تھی۔ خیر، یہ تو میں دیکھتی جا رہی تھی، اور جو مجھے سمجھ آ رہا تھا اس کی میں ویڈیو بھی شوٹ کر رہی تھی۔ اور مارکیٹ میں کافی رش تھا، کیونکہ یہ لاسٹ سنڈے تھا رمضان سے پہلے کا، تو اور صبح سویرے کا ٹائم تھا۔ ہم پہنچے تھے کوئی پہلے کی طرح ہی صبح کو 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب، اور کافی اچھی خاصی ہم نے شاپنگ بھی کر لی تھی، بچوں کی چیزیں بھی لی، اس کے علاوہ کافی دوسری چیزیں بھی ہم نے خریداری کر لی تھی۔ یہ سوٹ دے رہے تھے مردانہ 250 کا۔ اچھا، یہ جینٹس کے سوٹ تھے، جینٹس کے شوز تھے، اور شوز مل رہے تھے کوئی 650 کے۔ اچھا، یہاں میں نے کراکری دیکھی تھی، رمضان کے لیے بھی مجھے لینی تھی، تو کافی پرائس بھی مجھے لگتا ہے کہ لالو کھیت کی جو مارکیٹ ہے نا، وہ کراچی کی سب سے چیپسٹ مارکیٹ ہے۔ ویسے جو ہے نا، ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے۔ پھر جو ہے نا، یہاں میں نے کافی چیزیں لے لی تھی، خریداری ہم نے کر لی تھی۔ یہ ہے کہ میں جو ہے نا، شاپنگ کا ولاگ نہیں بنا سکی صحیح سے، کیونکہ رش اتنی لگی ہوئی تھی، اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اب ولاگ بناؤں۔ اچھا، ویڈیو بنا رہی تھی تو چیزیں میرے ہاتھ سے نکل رہی تھی، بچوں کے لیے سامان لینا تھا جو۔ اچھا، یہ میں نے اوور ویو دیا تھا کہ مارکیٹ دور سے جو ہے نا اس طرح سے ہے یہاں سے۔ باقی یہاں ہم اسٹاپ پر کھڑے ہو گئے تھے، آ گئے تھے پھر سے W11 کا انتظار کرنے کے لیے، اور یہاں پہنچ کر پھر ہمیں مل گئی W11، جاتے بھی W11 میں، آتے بھی W11 میں اس کا اور ہمارا کافی پرانا رشتہ ہے۔ تو میں گھر پہنچی، پھر بچوں کو کھلایا، ناشتہ وغیرہ دیا، ہسبینڈ کو ناشتہ دیا، وہ بچوں کو لے کر نیچے گئے۔ پھر میری وہی ڈیلی والی روٹین، گھر کی صفائی وغیرہ سب کام کرنا، تو یہاں میں نے گھر کے کام شروع کر دیے تھے۔ اچھا، ایک بات میں بتاؤں، آج میں امی کے ساتھ جا رہی تھی، تو اکثر یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی میں امی کے ساتھ نکلتی ہوں کہیں باہر، تو ہمارے بیچ نا کافی ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے نا۔ ویسے گھر میں بھی ہم کافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جب بندہ کہیں باہر نکلتا ہے نا، تو دل سے اس کی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ دل میں جو سوچ رہا ہوتا ہے نا، اس کی زبان پہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے نوٹس کیا ہے، خاص کر میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہوں، اپنی دوست ہو گئی، اپنی بیٹی ہو گئی، امی ہو گئی، ابو ہو گئے، خیر ہسبینڈ کے ساتھ تو میں نہیں جاتی ہوں اتنا، کیونکہ وہ مجھے نہیں لے جاتے کہیں بھی۔ تو یہاں گھر کے کام بھی چل رہے ہیں، میں آپ کو ساتھ میں بتاتی جاؤں، تو امی اور میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ امی کہہ رہی تھی کافی لوگ ہمارے بارے میں یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ جو ہے نا بڑے پیسے بچانے کا سوچتی ہیں، اور یہ وہ، تو بات اصل میں پیسے بچانے کی نہیں ہوتی۔ امی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ انسان کو جہاں سے ہو سکتا ہے، کہ آج کل کا دور ایسا ہے نا کہ 2 پیسے بچاؤ نا، 2 پیسے بچاؤ، آگے کا اپنا فیوچر تھوڑا کرو، اپنے بچوں کے لیے بچاؤ۔ اگر ایک چیز آپ کو ایک جگہ سے کافی کاسٹلی مل رہی ہے، دوسری جگہ سے آپ کو کم پرائس میں مل رہی ہے، تو آپ کوشش کرو کہ وہاں سے آپ 2 پیسے بچا کے وہ جو آپ کی بچت ہو رہی ہے وہ آپ
سائڈ رکھو اپنے بچوں کے لیے، اپنے جو ہے نا فن ٹائم کے لیے، اپنے بچوں کی کسی ایسی ایکٹیویٹی کے لیے جہاں جو ہے نا بچے انجوائے کریں کسی ایسی ایکٹیویٹی کو۔ تو امی اور میں یہ ساری باتیں کر رہے تھے، اور میں بھی آپ سب کو سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یار جو ہے نا ایکسپلور کریں اپنے آجو باجو، اپنے قریب قریب جو بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، دیکھیں کہ کہاں سے جو ہے نا ہم اپنی انرجی، ہم اپنا پیسہ کہاں سے دو پیسے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل کا دور ایسا ہے نا، اپنے آپ کو سیو کریں، مطلب اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی انرجی کو سیو کریں، اپنی جو ہے نا اپنی گروتھ کے اوپر فوکس کریں۔ دیکھیں ایک بات سمپل سی ہے کہ گروتھ جب انسان کی جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی اس کی کمفرٹ زون میں نہیں ہوتی۔ اتنے سال میں نے بھی یہ کمفرٹ میں رہ کے دیکھ لیا، انسان کمفرٹ میں رہ کر نا ڈاؤن چلا جاتا ہے، وہ کبھی بھی گرون اپ نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی ڈسکمفرٹنیس میں ڈالتے ہو، اب کسی آپ کو خود کو نا کسی ایسے کام میں ڈالتے ہو جہاں آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، تو یقین کرو آپ انہینس ہوتے ہو۔ ایک جب جیسے ہیرا پالش ہوتا ہے نا، اس طرح بندہ پالش ہوتا ہے۔ تو خود کو نا ڈالیں، کمفرٹ زون سے نکالیں، خود کو پالش کریں، خود کو میری تقریباً ویڈیوز میں آپ یہی سنتے ہوں گے کہ خود کو جو ہے نا پالش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا کسی بھی انسان کو بیکار نہیں بنایا، ہر انسان کے اندر ایبیلیٹیز رکھی ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیا ایسا رکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بندہ اس نے تو بڑے کام کر لیے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے آگے؟ نہیں، اللہ نے آپ کو بھی اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں نا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نہیں پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانور نہیں بنا کے پیدا کر دیا، اللہ نے آپ کو انسان بنا کے پیدا کیا۔ تو انسان جو ہے نا، انسان بڑی چیز ہے۔ تو خود کو نفع دیں، اپنے گھر والوں کو نفع دیں، اپنی ذات سے اپنے آس پڑوس کو نفع دیں، اور اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس سے آگے کی عوام کو نفع دیں، آگے کے لوگوں کو نفع دیں، آس پڑوس کو، گلی محلے کو، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور سب سے پہلے اپنی ذات آنی چاہیے۔ انسان جب اپنی ذات کے ساتھ جو ہے نا مخلص ہوتا ہے نا، اپنی ذات کو سے سنسیئر ہوتا ہے نا کہ ہاں مجھے اپنی ذات کے لیے یہ کرنا ہے۔ کچھ لیڈیز جو ہوتی ہیں نا، میں اکثر دیکھتی ہوں کہ کافی لیڈیز جو ہے نا شادی کے بعد، بچوں کے بعد، ایٹ لیسٹ آج کل تو لڑکیاں شادی کے بعد بھی نہیں، خود پر دھیان نہیں دے رہی ہوتی ہیں۔ تو ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی ہیں جو میری بہنیں اگر خود کا خیال نہیں رکھتی، دیکھیں اگر آپ صحت مند ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ نے ذہنی طور پہ توانا ہے، آپ جو ہے نا جسمانی طور پہ صحت یاب ہیں، تو آپ خود کو پسند کریں گی، آپ اپنے اوپر فوکس کریں گی، اپنی گروتھ پہ کام کریں گی۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے دن میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور نکالیں جو وہ آپ کا می ٹائم ہونا چاہیے۔ اس میں آپ اپنے سارے اس ماضی کو بھول جائیں، ان لوگوں کو بھول جائیں جو لوگ آپ کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے نا، وہ لوگ وہی ٹونٹ کرتے ہیں جو آپ کو گرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جو ہے نا ان کو اس کا بدلہ لے کر بتائیں، اس کو بدلہ دے کر بتائیں۔ آپ نے جو ہے نا ڈاؤن نہیں ہو جانا خود، ٹھیک ہے نا، خود کو چھوڑ نہیں دینا، خود کو ایسا گروم کرنا ہے کہ جو لوگ آپ کو نیچا دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ جو ہے نا پریشان ہو جائے کہ یار اس بندی کے پاس ایسا کیا ہے جو یہ ایوری ٹائم خوش رہ رہی ہے، اس کے پاس ایسا کیا ہے جو اس کے پاس ہے وہ تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن یہ کیوں ایسا جو ہے نا خود کو گروم کرے جا رہی ہے، نکھرتی جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بدلہ اس طرح سے لیا جاتا ہے۔ خیر بدلے کی بات تو بعد میں آتی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، بدلے کی بات بھی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خراب کر دیتا ہے۔ اپنے آپ پر دھیان دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، یا آپ سے ریلیٹڈ جو بھی رشتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ تو کیا ہے کہ انسان جب اس نیوٹرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے گرو کرتا ہے نا، تو یقین کریں اس کی گروتھ میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو جاتی ہے۔ تو اپنی گروتھ پر دھیان دیں، اپنی اسکلز پر، اپنی ایبیلیٹیز پر فوکس کریں، دیکھیں اپنے آپ کو، پہچانیں، جانیں کہ میرے اندر کیا ہے، اور میں اپنے آپ کو یوں تو ضائع نہیں کر سکتی،
میں دنیا میں اس لیے تو نہیں آئی ہوں کہ صرف کھاؤں پیوں پہنوں اوڑھوں اور بس چلی جاؤں دنیا سے، نہیں نا۔ ہر انسان آیا ہے دنیا میں تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ ڈال کے جانا ہے۔ اب وہ آپ اپنے گھر والوں کے اوپر ڈال رہی ہیں، آپ اپنی ذات کے اوپر ڈال رہی ہیں، آپ جو ہے نا اپنے سے ریلیٹڈ کوئی بھی، آپ کسی کمیونٹی میں، آپ کسی گروپ میں ہیں، آپ کسی ادارے میں ہیں، آپ کسی آفس میں ہیں، آپ صرف گھر میں ہیں، آپ بچوں کو دیکھ رہی، تو اپنی ایفرٹس دیں، اپنی گروتھ پر دھیان دیں، اپنے آپ پر دھیان دیں۔ دیٹس اٹ۔ آج کا میرا خاص میسیج یہی تھا، جو میں اور امی سارے راستے میں یہی باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہاں جی کافی میں نے آپ کو ایڈوائسز دے دی، کافی ڈسکشن میں نے آپ سے کر لی، اور کافی چیزیں میں نے آپ کو آرڈر کی بھی دکھا دی، یہ چادر وغیرہ سب میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ اچھا، کافی چیزیں جو ہے نا میں شوٹ کرنا رہ گئی تھی میری، جیسے آج میں نے اصل میں کھانا بنانے کا جب ٹائم ہوتا ہے تب میرے ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے میں کیمرہ آن نہیں کرتی ہوں تاکہ ان کو پتہ نہ چل جائے۔ اچھا، لاسٹ میں جب سارے کام کر کے نا پھر بچوں کے ساتھ میں نے تھوڑا انجوائمنٹ فن ٹائم اپنا انجوائے کیا۔ کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ولاگ؟ یقین ہے آپ کو ضرور، بس پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں میرے چینل کو، مجھے سپورٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ میں اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں، آپ مجھے سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔